صبح 10 بجے کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کو ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے پیشگی اطلاع دی گئی۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔ حکومت پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، مزید کئی نشیبی علاقے ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ قصور میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، متاثرین اور ان کے مویشی محفوظ مقام پر منتقل۔ بورے والا میں ساہوکا اور ملکہ آبادیاں زیر آب، مقامی لوگ پانی میں گھر گئے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ ساہوکا چشتیاں روڈ میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، متاثرہ علاقوں میں خیموں کی تنصیب۔ بہاولپور کے سیلاب متاثرہ علاقوں سے متاثرین کا انخلاء جاری۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے، کپاس، چاول اور تل کی فصلیں اور آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ گڈو اور سکھر براج کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، متعدد علاقے متاثر، علاقہ مکینوں کی مال مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی جاری۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے طلبہ کے لیے پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کا بنگلہ دیش کے طلبہ کو 5 سال میں 500 اسکالرشپس دینے کا اعلان۔ اسکالرشپس میں 1/4 طب کے شعبے میں دیے جائیں گے۔ پاکستان 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کو تربیت بھی دے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ۔ دونوں ممالک نے ویزا سہولت میں آسانی اور فضائی رابطے بحال کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کی فارن سروس اکیڈمیز اور تھنک ٹینکس کے درمیان بھی تعاون کے معاہدے ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، توانائی اور صحت سمیت کئی شعبوں پر بات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ڈھاکہ میں ملاقات۔ پاکستان بنگلہ دیش تعلقات، نوجوانوں کے درمیان روابط بڑھانے، خطے کی صورتحال، علاقائی تعاون کے امکانات پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیاء سے بھی ملاقات۔ باہمی تعلقات، سیاسی اور اقتصادی تعاون اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے بیگم خالدہ ضیاء کی صحت کے لیے نیک خواہشات پہنچائیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کی ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے بھی ملے۔ اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مزید قریبی تعاون پر اتفاق۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون ہے۔ پاک فوج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چین کے وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات پر چینی وزارت خارجہ نے باضابطہ بیان جاری کر دیا۔ بیان کے مطابق ملاقات میں چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاقی رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں، اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رہے گی۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کر چکے ہیں۔ پاکستان میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل ہوگی، جبکہ 12 ربیع الاول 6 ستمبر ہفتے کے روز ہوگی۔ گلگت بلتستان کے ضلع غیزر میں گزشتہ دنوں گلیشیئر پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے بعد دریائے غیزر بند ہونے سے 6 کلومیٹر لمبی جھیل بن گئی۔
گلگت شندور روڈ جھیل کی زد میں آنے سے گوپس اور یاسین پھنڈر کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. امدادی کارروائیوں میں مشکلات. ریلوں میں واٹر چینلز بہہ جانے سے پینے کے پانی کی بھی قلت. وزیراعظم شہباز شریف کی 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز وسیعت خان انصار اور محمد خان کو اسلام آباد آنے کی دعوت. ملاقات میں وزیراعظم تینوں ہیروز کو خصوصی انعام سے نوازیں گے. وزیراعظم کا کہنا ہے کہ وسیعت خان انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں. انہوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی. پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے. بارشوں اور سیلابوں سے نقصانات، انتظامی کوتاہیاں اور ان کا حل. پروگرام نیا پاکستان میں ہوئی دی گریٹ ڈیبیٹ. وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ طاقتور ترین لوگوں نے دریاؤں کے راستوں میں ہوٹلز بنا رکھے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں کو این او سی دینے والے بھی ہم ہی میں سے ہیں. 2017 میں ارلی وارننگ سسٹم لگانا شروع کیا. 300 سسٹم لگنے تھے مگر ان کے وزیر بننے تک صرف 12 سسٹم لگے. وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ موسم کی 100% پیش گوئی کرنا مشکل ہے. صرف جنگلات ہی پانی کے ریلوں کو روک سکتے ہیں. مشیر خیبر پختونخوا حکومت مزمل اسلم نے کہا کہ جنگلات کے کٹاؤ سے متعلق غلط بیانی کی جاتی ہے. کے پی میں درخت کاٹے جاتے ہیں تو ساتھ نئے درخت بھی لگائے جا رہے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ درخت لگانا ہی نہیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. ہم آبی گزرگاہوں پر تجاوزات کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. میئر کراچی نے موسمی پیش گوئی کے نظام پر بھی سوال اٹھایا. کہا محکمہ موسمیات نے 19 اگست کو بارش کی شدت میں کمی کا بتایا مگر اس کے بالکل الٹ ہوا. 90 برسوں کے دوران اگست کے مہینے میں اتنی بارش کبھی نہیں ہوئی. موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان پر ہوئی گریٹ ڈیبیٹ میں موسمیات، آبی وسائل اور شہری منصوبہ بندی کے ماہرین بھی شریک ہوئے. ماحولیاتی تبدیلی کے ماہر ڈاکٹر عمران احمد نے کہا کہ اگر ڈیٹا بہتر ہو تو مستقبل کی پیش گوئی ممکن ہے. کراچی میں 27 مقامات پر انجیکشن ویلز بنانے کی نشاندہی کی تھی. انجیکشن ویلز سے برساتی پانی کو زیر زمین منتقل کیا جا سکتا ہے. ماہر موسمیات علی توقیر شیخ نے کہا کہ اب ہمیں صرف دریائی سیلاب کا مسئلہ درپیش نہیں، ہم درختوں کو صرف ٹمبر کی طرح دیکھتے ہیں. ماہر آبی وسائل محمد مہر علی شاہ نے کہا کہ جو واقعات پہلے شاذ و نادر ہوتے تھے اب مسلسل ہو رہے ہیں. انتربیلا اور منگلہ ڈیم کے ذخائر جتنا پانی ضائع کر چکے، گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یقینی بنانا ہوگا کہ ہائی رسک زون میں مستقل رہائش نہ ہو. ماہر شہری منصوبہ بندی پروفیسر نوشین انور نے کہا کہ اربن پلاننگ میں صرف منافع خوری ہائر ہے. موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ہماری بد انتظامی بھی بڑا مسئلہ ہے. شہری منصوبہ بندی میں بہت سی کمزوریاں ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے سیلاب متاثرین کو 15,000 روپے کی ادائیگی شروع کی جا چکی ہے. ایپ کا مقصد شفافیت اور بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا ہے. صوبے کے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی تیزی سے معاوضوں کی ادائیگی کی گئی. سیلاب سے مکمل اور جزوی متاثرہ گھروں کا سروے جاری ہے. سروے مکمل ہوتے ہی متاثرہ مالکان کو معاوضہ دیا جائے گا. میوزک کا سب سے بڑا مقابلہ آپ ایک بار پھر دیکھ سکیں گے. سب سے پہلے جیو ٹی وی پر موج مستی میوزک مقابلے. پاکستان آئیڈل کے آڈیشن کا میلہ اب سجنے جا رہا ہے. آج آرٹس کونسل راولپنڈی میں. اگر آپ کی آواز میں ہے دم اور کچھ کرنے کی ہے لگن تو پہنچ جائیں آرٹس کونسل راولپنڈی. بالی ووڈ نے جیو کے ڈرامے کا گانا چرا لیا. جیو انٹرٹینمنٹ کے مقبول ڈرامے منت مراد کے او ایس ٹی لال سوٹ کی دھن کو بالی ووڈ کی نئی فلم پرم سندری میں استعمال کیا گیا ہے. بالی ووڈ سانگ ڈینجر جانوی کپور اور سدھارتھ ملہوترا پر فلمایا گیا ہے جبکہ جیو کے ڈرامے کا او ایس ٹی اقرا عزیز پر فلمایا گیا تھا. 11ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا اجلاس 29 اگست کو ہوگا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق این ایف سی اجلاس میں مرکزی حکومت مالیاتی اعداد و شمار صوبوں کے سامنے رکھے گی. وفاقی حکومت قرض پر سود کی ادائیگی، انسداد دہشت گردی کے لیے اخراجات صوبوں کو بتائے گی. بی آئی ایس پی اور دفاع پر اخراجات پر بھی صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس. اعلامیے کے مطابق منظر فاطمہ کو حلقہ پی پی 87 اور این احمد کو این ایچ 66 کے ضمنی الیکشن کے لیے امیدوار چنا گیا ہے. باقی نشستوں پر ضمنی انتخاب کے امیدواروں کا فیصلہ جلد ہوگا.
اعلامیے کے مطابق ایڈوکیٹ علی بخاری نے بتایا کہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا ہے کہ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا فیصلہ اس وقت تک مؤخر رہے گا جب تک موجودہ اپوزیشن لیڈر اپنے قانونی آپشن استعمال نہ کر لیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے کہا ہے کہ 25 مخصوص نشستوں پر گورنر کے پی کا لیا جانے والا حلف غیر آئینی تھا۔ آج آئین و قانون کے تحت دوبارہ حلف اسمبلی اجلاس میں لیا جائے گا۔ اسمبلی ارکان سے حلف لینا اسپیکر کی ذمہ داری ہے، گورنر کی نہیں۔ کبھی بھی نہیں کہا کہ حلف نہیں لوں گا۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی ہوا تھا۔ کہا تھا کہ اگلے اجلاس میں آئینی عمل پورا کیا جائے گا۔ ابردیر میں سی ٹی ڈی کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ سی ٹی ڈی کے مطابق مقابلے میں 1 شخص شہید، 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ ہلاک دہشت گرد 1 ہفتہ قبل پولیس موبائل پر حملے میں ملوث تھے۔ شہید شہری یار محمد کی نماز جنازہ پولیس ہیڈ کوارٹرز دیر بالا میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کی دستکاریوں بالخصوص اجرک بلیو پاٹری کے بارے میں آگاہ کیا۔ کہا پنجاب کے ہنر مند دستکاریوں کو بے مثال نمونوں میں بدلنے سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کے پویلین پر 1.2 ملین وزٹرز کی آمد دنیا کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لاہور میں رواں ہفتے کچرا اٹھانے کے بل بھیجے جائیں گے۔ ترجمان LWMC کا کہنا ہے کہ پوش علاقوں اور کمرشل مارکیٹ سے فی مرلے کے حساب سے بل لیے جائیں گے۔ 9 ٹاؤنز میں مرحلہ وار سینیٹیشن بل بھیجے جائیں گے۔ شہری علاقوں میں 5 مرلے سے 40 مرلے تک کی عمارت کے لیے 300 سے 5,000 روپے، جبکہ دیہی علاقوں میں 5 مرلے سے 40 مرلے عمارت کا بل 200 سے 400 روپے ہوگا۔ سینیٹیشن بل کابینہ کی منظوری کے بعد لاگو کیے گئے ہیں۔ سندھ کے وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی گرفتار۔ سرکاری ملازم پر تشدد کے الزام میں گرفتاری دینے والے فرحان غنی راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے، 20 سے 25 افراد کے ہمراہ سرکاری ملازم پر تشدد کرنے اور اسلحہ تھاننے کا الزام۔ مقدمے میں اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ فرحان غنی کراچی کے علاقے چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین بھی ہیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا ہے کہ فرحان غنی اور ساتھیوں کا ایک شخص سے جھگڑا ہوا، عدالتوں میں بے گناہی ثابت کریں گے۔ رائے گڑھ میں 30 روپے کے تنازع پر زخمی ہونے والا دوسرا نوجوان بھی دم توڑ گیا۔ نوجوان کا ایک بھائی پہلے ہی دم توڑ گیا تھا۔ پولیس کے مطابق راشد اور واجد پر پھل فروشوں نے رقم کے تنازع پر تشدد کیا۔ مرکزی ملزم گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل سلمان علی قریشی کا اپنی اہلیہ کی جانب سے موٹر سائیکل سوار خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے پر موقف سامنے آ گیا۔ کہا وزیر اعظم کو غلط بریف کیا گیا۔ سوشل میڈیا مہم کے نتیجے میں ان کی برطرفی ہوئی تو عوام کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اگر ان کی فیملی تشدد میں ملوث ہے تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے کی تحقیقات کروانے کی اپیل۔ بولے وزیر اعظم نے انہیں عہدے سے ہٹانے کی سمری صدر مملکت کو بھجوائی ہے، تاہم انہیں کوئی نوٹس نہیں ملا۔ وہ اب بھی ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں۔ 17 اگست کو ملتان میں مرد اور خواتین نے کار سے ٹکرانے پر موٹر سائیکل سوار ماں بیٹی کو سڑک پر تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ متاثرہ خاتون کی درخواست پر پولیس نے تشدد کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ مچھر کالونی اور لیاری آگرہ تاج میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں واقعات ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہیں۔ ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری۔ ملیر میں 3 ملزمان نوجوان سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری، جنوبی اور وسطی حصوں میں بھی بمباری۔ مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ بھوک کی شدت سے بھی 8 اور فلسطینی انتقال کر گئے۔ غذائی قلت سے اموات 115 بچوں سمیت 289 ہو گئیں۔ فلسطینی ریاست کی حمایت پر اسرائیل کی فرانس اور دیگر یورپی ممالک کو وارننگ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپ کو اسرائیل اور حماس میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔
آسٹریلیا میں فلسطینیوں کی حمایت میں لاکھوں افراد سڑکوں پر آ گئے. غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف ملک گیر احتجاج. سڈنی، میلبرن، برسبن سمیت دیگر شہروں میں لاکھوں افراد کا مارچ. فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے، جبری قحط ختم کرنے کا مطالبہ. ڈنمارک میں غزہ جنگ کے خلاف ریلی. مظاہرین کا فلسطین کی آزادی کا مطالبہ. افریقی ملک سنیگال میں بھی غزہ سے اظہار یکجہتی. فلسطینی پرچم لہراتے لوگوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. یمن کے دارالحکومت صنعاء پر اسرائیل کا حملہ. درجنوں اسرائیلی طیاروں نے صدارتی کمپلیکس کے نزدیک میزائل اور ایندھن کے گودام اور پاور اسٹیشن پر بمباری کی. حملے میں 2 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے. 2 روز پہلے یمن سے اسرائیل پر میزائل حملہ ہوا تھا جسے اسرائیل نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا. بھارت پر اضافی ٹیرف لگانے کے خلاف ریاست مہاراشٹر میں امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف احتجاج. مذہبی تہوار میں شرکاء نے ٹرمپ کا دیو ہیکل پتلا سڑکوں پر گھمایا جو ٹیرف سے ڈرا رہا ہے. بھارتی طاقت اسے رلائے گی. بھارت کو دوست کہنے والا محبت پاکستان سے کرتا ہے. یہ پلے کارڈز بھی ٹرمپ کے پتلے پر لٹکا دیے. روس سے تیل خریدنے پر ٹرمپ نے بھارت پر اضافی ٹیرف 50% کر دیا ہے. 25% امریکی ٹیرف نافذ ہو چکا. بقیہ 25% 27 اگست کو نافذ العمل ہوگا. طوفان کاجکی سے چین کے علاقے سانیا اور ہینیان جزیرے میں شدید بارشیں. متعدد درخت گر گئے. تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند کر دیے گئے. طوفان کاجکی کے آج صبح ویتنام سے ٹکرانے کا خطرہ. ساحلی علاقوں سے 5 لاکھ سے زائد شہریوں کو نقل مکانی کا حکم. پاکستان کرکٹ ٹیم کی 3 ملکی سیریز کی تیاریاں زور و شور سے جاری. اسکواڈ کے ICC گلوبل اکیڈمی میں ٹریننگ. دوسری جانب نوجوان فاسٹ بولر سلمان مرزا کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ میں صرف بھارت کو ہرانا ہدف نہیں بلکہ ٹائٹل جیتنا ہے. سلمان آغا ٹھنڈے مزاج کے کپتان ہیں. کھلاڑیوں کو دباؤ میں لینے کی کوشش نہیں کرتے. انقلاب کے دائی، مزاحمت کا استعارہ اور خوابوں کو لفظوں کا روپ دینے والے شاعر احمد فراز کی آج 17ویں برسی. احمد فراز کا کلام آج بھی تازہ ہے. سکھر لڑکانہ نصیر آباد میں بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ہدایت پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں. گورنر ہاؤس میں 1 سے 12 ربیع الاول تک روزانہ حمد و نعت اور قوالی کی روح پرور محافل ہوں گی. علماء کرام سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں گے. اسٹیج کی تیاری اور گورنر ہاؤس کو برقی کمکموں سے منور کیا جائے گا.